اور اس فکر کے بہتر سے بہتر ثمرات اور نتائج ہمارے سامنے آئے اور کل آنے والی نسلوں کی دین کی اور ایمان کی حفاظت ہے۔ آمین مبارکباد لوگوں جو اس انسان کے قیام کا انہوں نے خاتمہ لگایا اور صرف یہاں تک کہ جو انتظام نہیں کیا گیا بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی یہاں پر کی گئی ہے۔ جس کو ہم تحفظ دین انڈیا سروس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس عنوان کے تحت میں آپ کو یہاں دعوت دی گئی ہے وہ ہے ختم نبوت۔ عام طور پر لوگ اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے، تو میں مختصر سے وقت میں چند اہم باتیں لکھی ہوئی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ختم نبوت کا آسان اور سیدھا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب کسی کو نبی بنایا نہیں جائے اور اب کسی کو منصب نبوت سے سرفراز بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے مطلب ختم نبوت کا کہ دنیا میں جتنے انبیاء کو آنا تھا وہ آئے اپنے وقت پر اور اپنے علاقوں میں، لیکن جب باری آئی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو آپ کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں
مولانا برار الحق صاحب نے بیان فرمایا ہے، قرآن مجید نے بالکل صاف اور پرخوف الفاظ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کو سنا دیجیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ جب تمام ہوئے انسانیت کی جانب آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، مبعوث کر دیا گیا، ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وخاتم النبیین، آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ تو اب دنیا میں کسی نبی کی ضرورت باقی رہی نہیں۔ اب سکہ اگر دنیا میں چلے گا تو وہ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چلے گا۔ رسالت اب چلے گی تو صرف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ قیامت تک اگر بات کسی کی مانی جائے گی تو وہ صرف اور صرف جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو قرآن مجید نے بڑے عجیب الفاظ میں نقل کیا۔ خود اللہ رب العزت والجلال نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے جن الفاظ کا انتخاب فرمایا ہے، جن الفاظ میں اللہ نے اپنی تعریف کا اظہار کیا ہے، ہم سورہ فاتحہ کے شروع میں اس کو پڑھتے ہیں۔ بالکل پہلی آیت ہے، اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ ہم سب اس کو پڑھتے ہیں۔ جب باری آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بتانے، ان کی اہمیت کو، ان کے منصب نبوت کو بتانے، جن الفاظ اللہ نے اپنے ذات کے لیے منتخب فرمائے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، تو اپنے حبیب کے لیے بھی اللہ نے عجیب نقطہ ارشاد فرمایا، عجیب الفاظ استعمال فرمائے۔ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رب نے اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال فرمائے کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ جہاں جہاں اے میرے محبوب، جہاں جہاں پر ہماری خدائی ہوگی، جہاں جہاں پر ہماری توحید کا ڈنکا بجے گا، وہاں پر آپ کی رسالت کے گن گائے جائیں گے، وہاں پر آپ کی رسالت کا یقین کرنا پڑے گا، وہاں پر آپ کی نبوت کو ماننا پڑے گا۔ جہاں تک اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے گا، وہاں پر تک نبی کی رسالت کو مانا جائے گا۔ جہاں پر اللہ کی وحدانیت چلے گی، وہاں پر نبی کی نبوت بھی چلے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں رب العالمین اور میرا محبوب رحمت للعالمین۔ بڑے عجیب الفاظ میں اللہ نے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتلایا اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں انبیاء کے سلسلے میں آنے والے لوگوں میں آپ نہیں نبی، اب میرے بعد میں لا نبی یا بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن چونکہ نبوت کو قیامت تک چلنا ہے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسان کی رہبری کے لیے آیا ہے۔ تو آنے والے حالات سے امت کو باخبر کرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے بڑی محبت فرمائی، جن کا ہم بار بار حکیموں کے ذریعے سے اس تذکرے خیر کو سنتے رہتے ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس امت کے لیے کیا کیا مانگا ہے. کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ مانگا کہ اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اس امت پر رحمت فرمائیے. تڑپ تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے خیر کے وغیرہ کی دعائیں اللہ سے مانگی. جیسے باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور باپ اپنی زندگی کے تجربات اپنے بیٹے کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا دیکھو تم زندگی کے بھی شمار کے مراحل میں جی رہے ہو، تم نے ابھی دنیا کی زندگی کو دیکھا نہیں ہے، تم ابھی تجربے کے راستے سے گزرے نہیں ہو. تو باپ اپنے بیٹے کو محبت بڑے الفاظ سے سمجھاتا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تم کو کامیابی نصیب ہوگی، اگر تم اس راستے کا انتخاب کرو گے تو ناکامی تم کو دیکھنے کو ملے گی. یہ کام تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہے اور یہ کام تمہاری زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے. تو باپ اپنے بیٹے کو محبت کی وجہ سے، ہر درجے محبت کی وجہ سے اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے ہے، یہ کام کرنے کے نہیں ہے، ان راستوں سے گزرنا ہے، ان راستوں سے بچنا ہے. اور آپ نے جو اس امت سے بے حد محبت فرمائی. یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر جو بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کے گڑا کر مانگے کہ اے اللہ میری اس امت کو آپ جنت کی طرف بھیج. یہ محبت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کی، یہ محبت کا تقاضا ہی تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کیا کہ آنے والے زمانے میں مختلف لوگ طرح طرح کی باتیں تمہارے سامنے کریں گے، تو کون سی بات تم کو ماننا ہے اور کون سی بات تم کو چھوڑنا ہے، کس بات کو لینا ہے اور کس بات کو رد کرنا ہے، کون سی بات تم کو ہمارے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور کون سی بات تم کو ہمارے راستے سے ہٹا کر شیطان اور جہنم کے راستے پر لے جانے والی ہے. آقا نے اپنی زندگی کے اندر اس امت سے محبت کے طرف پیش نظر تمام باتیں ارشاد فرمائی، مختلف فرقوں کا تذکرہ کیا، مختلف فرقوں کی نشانیاں بتلائی، مختلف باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو بتائی. ہم کو جس فتنے کے بارے میں آج سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس فتنے کے سلسلے میں بھی آقا نے بڑے صاف الفاظ میں اس امت کی رہنمائی کی تاکہ یہ امت کسی دھوکے کا شکار نہ بنے اور کسی کی باتوں میں نہ آئے. اس وقت دو فتنے ہمارے سامنے ہیں. ان دو فکروں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو سمجھیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر رہنے والی مختلف قومیں کسی نہ کسی آدمی کے آنے کا انتظار کر رہی. ہم بہتے کا مسلمان ہونے کے اپنے انتظار میں، ایک طرف عیسائی قوم ہے وہ بھی ایک آدمی کے آنے کے انتظار میں، نصارا ہے، یہود ہے، وہ بھی ایک طرف، وہ بھی ایک آدمی کے آنے کے انتظار میں، ایک طرف شیعیت ہے، وہ بھی ایک آدمی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک طرف مسلمان قوم ہے وہ بھی کسی کے آنے کے منتظر ہے. ہر قوم جو اس وقت عالمی سطح پر چھائی ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی آدمی کے آنے کے منتظر ہے. عیسائی جس کے منتظر ہے وہ اپنے آنے والے منتظر کو مسیح کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا ایک مسیح ہے، ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں.
شیعیت یہ کہتی ہے کہ ہم جس کے انتظار میں ہیں اس کا نام مہدی ہے، اور مسلمان قوم جن کا انتظار کر رہی ہے وہ دو لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا عیسائیت ایک آدمی کے انتظار میں ہے، دنیا یہودیت ایک آدمی کے انتظار میں ہے، شیعیت ایک آدمی کے انتظار میں ہے، اور مسلمان دو لوگوں کے انتظار میں ہے۔ اب باطل طاقتوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان جس دو لوگوں کے انتظار میں ہے وہ دو نہیں ہے، وہ دو ایک ہی ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ عیسائی قوم جس کا انتظار کر رہی ہے وہ مسیح یعنی مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار ہے، اور دنیا یہودیت جس کا انتظار کر رہی ہے اور جس کو وہ مسیح کا نام دیتی ہے، وہ مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک مسیح سے مراد دجال ہے۔ ان کا انتظار دجال کے لیے اور عیسائیت کا انتظار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور شیعیت جس کے منتظر ہے وہ حضرت مہدی کے انتظار میں ہے۔ اور جتنے لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں ان کے اپنے اپنے خیالات۔ دنیا عیسائیت یہ کہتی ہے کہ جب عیسیٰ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ میں مل کر پوری دنیا سے دوسرے مذاہب کو مٹائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلبے کو اور ان کے دین کو دنیا پر قائم کریں گے۔ یہودی جس کے انتظار میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دجال کا ساتھ دیں گے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر ہم حکومت کریں گے، چونکہ ہم دنیا کے اندر چھٹکار دیے گئے اور ہم ہٹا دیے گئے، ہم پر تھوکا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کے مطابق قرآن مجید کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چھٹکار دیا۔ تو وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اب ہم اس کی مدد کے ذریعے سے اس دنیا پر حکومت کریں گے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مہدی آ جائے تو ہم حضرت مہدی کو لے کر ایک دنیا سے مسلمانوں کو چن چن کے قتل کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں کریں گے، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، ان کے نظریات ان کے عقائد یہ بھی ہے نعوذ باللہ کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس میں جن صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں ان کو نکالا جائے گا اور درختوں سے لٹکا دیا جائے گا اور پھر ان لوگوں کے سامنے سوال کیا جائے گا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ دنیا کے اندر سے ایک ایک سنی مسلمان کو پکڑ کر قتل کرے۔ ایک طرف مسلمان ہو جس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں یہ بات صاف طور پر ملتی ہے کہ مسلمان ان تمام احادیث اور آیات کے پیش نظر جو عقیدہ مانتے ہیں علامات قیامت میں، وہ یہ ہے کہ ہم دو لوگوں کے انتظار میں ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور دوسری حضرت مہدی علیہ السلام کی شخصیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر اور ہے، حضرت مہدی کا چیپٹر اور ہے، حضرت عیسیٰ کا مقام اور ہے، حضرت مہدی کا مقام اور ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی باتیں اور ہے، حضرت مہدی کے آنے کے بارے میں تفصیلات کچھ اور ہے۔ ان کے آنے کے بارے میں حالات الگ بتائے گئے، حضرت مہدی کے آنے کے سلسلے میں علامت الگ بتائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن حالات میں آئیں گے، اس وقت دنیا کے اندر کیا حالات چل رہے ہوں گے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں بیان کیا۔ اور حضرت مہدی کے آنے کی علامتوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے
جو آپ نے مولانا ابرار الحق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا ہے، میں اس کو پھر سے مکرر لانا نہیں چاہتا۔ یہ بات طے ہے کہ دونوں شخصیتیں الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ پہلے آ چکے ہیں اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور بحیثیت نبی دنیا میں وہ آ چکے ہیں، اور حضرت مہدی جن کا اس دنیا میں ظہور ہونے والا ہے، وہ پہلے نہ نبی بنائے گئے ہیں نہ ان کے آنے کے بعد میں ان کو مقام نبوت دیا جائے۔ وہ بحیثیت مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے ان کا ظہور اس دنیا میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ دنیا میں پہلے آ چکے ہیں اور دوبارہ پھر اس دنیا میں وہ نزول فرمائیں گے، اور ان کو پہلے سے ہی نبوت مل چکی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کن حالات میں آئیں گے، کس طریقے سے آئیں گے، کس ملک میں آئیں گے، کس طرح سے اتریں گے، ان کی پیشانی کیسی ہوگی، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، وہ مقام کیا ہوگا، ساری تفصیلات آپ سوچیں۔ حضرت مہدی کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، باوجود یہ کہ وہ کہیں گے کہ میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا، اسلام پر وہ خلیفہ بنے، ان کے اصرار کے باوجود خلیفہ بنایا جائے۔ ان کو اندازہ لگ چکا ہوگا، اس لیے وہ مدینے سے نکلیں گے، مکے کی طرف چلے جائیں گے۔ جانے کے باوجود اللہ والوں کی ایک جماعت ان کو پہچانے گی اور پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو چیپٹر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وہ یوں بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے اس دنیا میں پیدا کیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان کو مسیح ابن مریم کے الفاظ سے یاد کیا۔ ان کے باپ کا تذکرہ نہیں ہے، ان کے والدہ کے نام سے پکارا گیا اور یاد کیا گیا۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو یہ فرمایا کہ مہدی پیدا ہوں اور ان کے باپ کا نام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے والد کا نام تھا وہ حضرت مہدی کے ابا کا نام ہوگا، اور جو نام میری والدہ کا تھا وہی نام حضرت مہدی کی والدہ کا ہوگا۔ پھر حضرت مہدی کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ جب نام ان کا حضور کے نام پر ہوگا اور ان کے ابا کا نام حضور کے ابا کے نام پر ہوگا اور ان کی ماں کا نام ان کی والدہ کے نام پر ہوگا تو حضرت مہدی کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیا یہ مہدی ان کا نام ہے؟ نہیں، یہ مہدی ان کا لقب ہوگا کہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ ہدایت ان کی بدھی میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے ان کو مہدی کا لقب دیا جائے۔ مہدی پرٹیکولر کوئی نام نہیں ہے، ان کا اوریجنل نام اللہ کے نبی نے صاحب اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ میرے نام پر ان کا نام ہوگا، جو میرے والد کا نام ہوگا ان کے والد کا نام ہوگا، جو میری ماں کا نام ہے وہی ان کی والدہ کا۔ اتنی صاف اور موٹی موٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصیات کے بارے میں بیان کی۔ یہی وجہ ہے کہ عقائد کی کتابوں میں جب بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے وہاں پر ایک لفظ لکھا جاتا ہے نزول عیسیٰ، اور جب بات حضرت مہدی کی آتی ہے وہاں لفظ لکھا جاتا ہے ظہور مہدی۔ نزول عیسیٰ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، مطلب پیدا نہیں ہوں گے، وہ آسمان دنیا سے پھر سے اس دنیا پر تشریف لائیں گے۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں کہا گیا ظہور مہدی مطلب ظاہر ہوں گے۔ اتنی موٹی بات آپ سمجھ کیا کیا؟ اب سمجھیے یہ بات کہ دو فتنے اس وقت میں ملک کے اندر بڑے سرگرم،
نیت کا. عام طور پر لوگ شکیل بن حنیف نام آدمی کو قادیانی سمجھ رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ شکیل بن حنیف نام کا وہ آدمی قادیانی نہیں. یہ غلط فہمی یا یہ غلط پروپیگنڈا کیا گیا اور اس وجہ سے مسلمان اس فتنے سے بے خبر ہے. اور شکیل بن حنیف نامی آدمی کو اور اس شخص کو لوگ قادیانی سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شکیل بن حنیف نامی فتنہ کچھ الگ ہے، قادیانی کا فتنہ کچھ الگ ہے. قادیانی کی دھاپیں جنگ آزادی کے موقع پر ہوئے، جس کی تفصیلات آپ پھر آگے بھی کسی موقع پر سنیں. سرحد فتنہ سمجھ لیجیے کہ قادیانی کا فتنہ انگریزوں کا کھڑا کیا ہوا فتنہ ہے، تاکہ مسلمانوں کا سینہ نہ بکھر جائے اور ان کے اندر کا جو جذبہ تھا جہاد کا وہ ماند پڑ جائے اور آزادی اور مسلمانوں کا جو کردار ہے وہ ختم کر دیا جائے. اس لیے انگریزوں نے یہ سازش رچی کہ ایک جھوٹے نبی کو مسلمانوں کے خلاف میں کھڑا کر دیا جائے تاکہ مسلمان غلامہ اور مسلمان کو اپنے مقصد اصلی جو آزادی کی لڑائی انگریزوں سے چل رہی تھی اس کو چھوڑ کر ایک جھوٹے نبوت کے قلعے کو کما کرنے کے لیے نکل پڑے. اس وجہ سے اس کو کھڑا کیا اور اس نے ڈائریکٹ ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. مختلف انداز میں، مختلف پیراؤں میں، مختلف زمانوں میں الگ الگ اس کا دعویٰ. اس کا دعویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بہت سے دعوے ہیں. ان دعووں میں ایک دعویٰ یہ بھی اس حوالے نے کیا جس کا نام مرزا غلام احمد ہے، قادیان کا رہنے والا، پنجاب کے ضلع پنجاب، ضلع گرداسپور، اسٹیٹ پنجاب. اس نے صرف عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود مریم ہے. ایک وقت یہ بھی کہتا ہے کہ میں مرد ہوں اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں مریم یعنی میں عورت میں ہوں. اندازہ لگائی کیسا اس کا دعویٰ ہے. کہہ بھی رہا ہے کہ میں مسیح ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مسیح کی ماں یعنی مریم وہ بھی بڑی تھی. پھر کسی جگہ پہ اس نے یہ کہا کہ میں مکہ ہوں، کسی جگہ پہ کہا کہ میں حضرت اسود ہوں. مختلف باتیں ترقی کرتے 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 جب دماغ پورے کو خراب ہو گیا، انگریزوں کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اب تم پورے امتحانات میں کامیاب ہو گئے اور تم کو ہماری طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا، اب تم بولو میں لگے ہوں. اب آخر اس کے ساتھ کے صرف نبوت کا دعویٰ اس نے نہیں کیا. عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار ہے. ایسا نہیں، وہ صرف نبی ہونے کا دعوے دار نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا. ایسا نہیں، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں محمد الرسول اللہ کے ایسا جنم لے کر اس دنیا میں آیا. کیا مطلب ہے اس بات؟ اس کی بات کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور پیدائش دنیا میں 2 مرتبہ ہوئی. ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں ہوئی اور دوسری مرتبہ قادیان. اس کی گستاخی کو کیا کہنا چاہیے اور اس کا کیا جواب دینا چاہیے اور اس قوم کے ساتھ میں کیا سلوک ہم کو کرنا چاہیے. اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ وہ خود محمد رسول اللہ. اس لیے اس نے کہا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما رآنی، کہ جس نے مجھ میں اور جناب نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کیا اس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ کو پہچانا.
اس مرزا کی یہ صرف اتنی بڑی گستاخی اور اس نے اسی پر بس نہیں کیا، اس سے بھی آگے اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی بیویاں نعوذ باللہ امہات المؤمنین، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس نے بدبخت نے کہا کہ نعوذ باللہ اس کی بیویاں بھی تمام مسلمانوں کی مائیں، جیسا ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں پہ اور نبی کو دیکھنے والے صحابہ کرام اب ان کو کہتے ہیں، اس بدبخت نے کہا کس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے وہ بھی صحابہ کرام، اور ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب اور اللہ کی اتری ہے، وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ اللہ کی وحی ہے۔ یہ مرزا کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے اور میری بھی اپنی کتاب ہے اور اس کتاب کا نام تذکرہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کی وہ کتاب تذکرہ قرآن مجید کا افضل ہے۔ اس طرح ہمارے اپنے نبی کی شریعت ہے اور ہمارے نبی کے اپنے ان کے ماننے والوں کے القاب ہے، اور جتنے اس کے نبی کے لیے اصطلاحات استعمال کیے گئے ہیں، مرزا نے بھی اور اس کی قوم نے بھی اسلام کے خلاف میں ایک بالکل جھوٹا مذہب کھڑا کر دیا۔ جس طرح محمد رسول اللہ کو نبی کہا جاتا ہے، ایسے ہی مرزائیت نے، اس کے چیلوں نے، اس کے مریدین نے، اس کے متدینین نے اس کو جناب نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبی کہا۔ نہ صرف نبی کہا بلکہ مرزا نے اپنی کتابوں میں اور اس کے بیٹے نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی آخری ہے ویسے ہی مرزا بھی آخری نبی۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، ایسے ہی مرزا نے اس کے مقابلے میں کہا کہ اس کی بیویاں بھی امہات المؤمنین۔ اسلام کے خلاف بالکل جھوٹا مذہب، اسلام کے لیبل کو کھڑا کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا، پھر بھی آج یہ مرزائیت کہتی ہے کہ مسلمان ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم ہم نے نہیں، انہوں نے ہم پر کیا۔ کیا کبھی آپ نے کسی قوم کو دیکھا ہے، کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ جو عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو؟ کسی ہندو بھائی کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ مذہباً ہندو ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے پھرتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی یہودی کو سنا کہ وہ باوجود یہودی ہونے کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے پھرتا ہے؟ پھر چاہتے ہیں کہ یہ قوم جن کا نبی الگ، جن کی کتاب الگ، جن کے عقائد الگ، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے نام کا استعمال کرتے، باوجود وہ اسلام کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بتاؤ ظلم تم نے ہم پر کیا یا ہم نے تم پر کیا؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس ملک کے رہنے والوں کے خلاف بھی، اس ملک کے خلاف بھی اور مسلمانوں کے خلاف۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ قادیانیت اسلام اور اس ملک دونوں کے مداح ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس مرزا کا باپ اس نے انگریزوں کی مدد کی تھی اور جنگ آزادی میں انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے تھوڑے ان کی مدد کے لیے کیے۔ میں تفصیلات بتانا نہیں چاہتا۔ ایک طرف یہ فتنہ جو سر ابھار کر 100 سال ہو چکے لیکن اس کے ماننے والے آج بھی پائے جاتے ہیں، اور آندھرا پردیش کا ایک علاقہ اس فتنے سے بے حد متاثر ہوئی، لیکن اللہ کا کرم یہ مجلس تحفظ ختم نبوت اس فتنے کا بھرپور تحفظ کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی اور ہر موڑ پر کرے گی۔ دوسرا فتنہ اس کی ابتدا اور وہ شخص رہنے والا بہار کا دربھنگے کا شکیل بن حنیف
اس نے دہلی کے اندر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، وہاں سے مار کھایا، پھر اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا، اس کے باوجود وہ چھپ کر اپنی سرگرمی کو چلاتا رہا، اور آپ کے اپنے علاقے اور گواد میں اس نے اپنے مشن کو چلانا چاہا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے غیور مسلمانوں کی جماعت پیدا کر رکھی تھی جنہوں نے پر وقت کارروائی کی، سلام ہو ان کے جذبے کو اور ان کی ایمانی حرارت کو، جنہوں نے پر وقت اس کے خلاف میں بھرپور حصہ لیا اور ان کے عقیدے کو کمر کرنے کے لیے اپنے جان تک کی پرواہ کی تھی۔ میں سلام کرتا ہوں ان کے جذبات کو اور ان کی ایمانی حرارت کو۔ بڑے گاؤں میں ان کے ساتھ کو مسلمانوں نے مقابلہ کیا، یقیناً مقابلے سے بھائی، لیکن اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ فتنہ اب خاموش ہو چکا۔ یہ شکیل بن حلیم، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور وہ مہدی بھی ہے۔ جیسے عیسیٰ کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ایسے ہی یہ اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ مگر مرزا میں اور شکیل میں فرق اتنا ہے کہ مرزا کبھی تو یہ کہتا تھا کہ میں مرد بھی ہوں، میں عورت بھی ہوں، انہیں ابھی تک یہ نہیں بولا، ابھی تک یہ انہیں نہیں بولا، انہیں کیا ہے دو باتیں بولا، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں۔ عجیب بات، سب چیزیں صاف صاف موٹی موٹی لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد مزدور بول رہا میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں۔ اچھا، جب تو عیسیٰ بھی ہے اور جب تو مہدی بھی ہے، عیسیٰ کے باپ نہیں، میرے باپ کا نام ہے نہیں، پھر تو کیسا عیسیٰ علیہ السلام بن گیا؟ تو معلوم یہ ہوا اس کو بنایا نہیں گیا، انہیں بن گیا۔ یہ بات ہے نا، بنایا نہیں گیا بلکہ بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے صاف صاف کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو غیر باپ کے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے حضرت آدم کے ابا نہیں ہے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابا نہیں ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا، یسوع کب اٹھا لیا؟ کہاں پہ اٹھا لیا؟ یسوع تو دلی میں پکڑ کے خوب گھرنے گئے اور بات طرف سنے بھی آیا، اخلا بھی کرے، اخلا کر کے اسٹیشن پر لے کے آئے۔ تو ان کی معراج، ان کا اٹھایا جانا، ان کو مار مار کے بھگایا جاتا تھا۔ ہر بات کو الٹا مطلب، جو دماغ میں آیا وہ بولا، اٹھ پٹا بات۔ ابھی جیسا مولانا بولے کہ دجال کو مارے گا، بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول کے مقصد میں ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اب دجال کون ہے یہ آپ پوچھ چکے ہیں، انہیں کیا بولا دجال کون ہے؟ بڑی عجیب بات بولا، اردو کے اندر جو ہے ایک طرف دیکھو فرانس لکھا ہے اور کیا لکھوں امریکہ لکھتے ہیں، ایک طرف امریکہ لکھنا کہتے ایک طرف فرانس لکھنا۔ اب امریکہ لکھے، امریکہ دو مرہ کہاں پکڑو مرہ، فرانس کے دو مرہ، فرانس میں سے کیا کرو مرہ، الف نون سے نکالو مرہ، فر دو مرہ، فرانس میں سے فر، امریکہ کا امریکہ نکالو مرہ، فرانس میں سے الف فر پکڑ لیا۔ آپ بول رہے دونوں کو لکھتے قریب میں لے کے آنا، دونوں کے بورڈ پہ لکھی امریکہ کا لے لیا، سمجھا گیا
फलां चलो वाला फलां जगह हाथे का निकाल दिया पर ले लिया। आप बोल रहे हो क्या बना पर काफिर ने हमको पढ़ा सबक देने को आया है, लेक्चर दे रहा है हवा। हदीस में साफ लिखा हुआ है कि दज्जाल एक शख्सियत का नाम है, उसकी एक आंख रहेगी और उसने आंखें क्या काम करेगा, इन हालात में आएगा, ये सब लिखा हुआ है। और ये हवाला अपने दिमाग से मतलब बना के बोलूंगा कि देखो उर्दू में अमेरिका लिखो और फ्रांस लिखो, शुरू में निकाल दो, इधर से अमेरिका निकाल दो, क्या बन गया काफिर। क्या मतलब काफिर, देखिए काफिर कौन है, अमेरिका वाला काफिर। मिर्जा के दिमाग के बारे में उसकी किताबों में लिखा हुआ कि उसमें हिस्ट्रिया की बीमारी होगी, पागल पागल वाला करना, कब क्या करता था क्या होता था वो उसको खुद को समझ में नहीं आता, और उन्हें क्या करता था कब करता था ये मैंने बोलूंगा। उसका बेटा उसके बाप की जिंदगी पे किताब लिखा उस किताब में बेटा बाप की जिंदगी को लिखा कि मेरे बाप कैसे थे। आगे क्या बोलते ना कि हमारा मिर्जा गुलाम अहमद साहब नबी है और नबी इनका नबी कहता था सुना। क्या दिमाग खराब हो गया, ये दिमाग खराब हो गया उसी किताब में लिखे हुआ। जब दिमाग खराब हो जाता ना क्या आपको देखो आलम चीज थोड़ा करनी क्या है, क्या करता था एक जगह घोड़ा देखता था, एक जगह घेरे रहता था, पेशाब को जाके अब पेशाब को जाके बैठा तहार लेने का टाइम आया, गुड़ निकाल के लगा मेरा जितनी तरह गुड़ निकाला तहार ले। जब दिल वाला गुड़ खा लेगा तो गुड़ वही तहार ले तो गुड़ खा। दिमाग खराब है ना इसका, ऐसे खा के मत होगा। खाने को बैठे हुआ है, खाने पे रोटियां तोड़ना है, रोटियां तोड़ के चोर में डुबा के खाना है, रोटी अलग खाना शोरबा अलग सुनना। अजीब अजीब हरकतें लेते और लिख रहा कौन बेटा बाप के बारे में लिख रहा सीरतुल महदी के अंदर कि हमारा बाबा जो हमारी खादियाने का नबी है उनकी हरकतें ऐसे है। और एक हरकत सुनो आप इसकी अजीब नतीज में सुनाने बैठे ना मुझे हंसते हंसते पेट दर्द होगा। कपड़े पहनता था बटन लगा देता दुनिया लगा तुम्हें भी बटन लगाता तो सदरी का बटन ले जाके नीचे के बटन में लगा दे, ऊपर का बटन ले जाके सदरी में अटका दे, किधर का बटन किया जा रहा नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, होश तक नहीं है किधर का बटन किधर घुसा गया। चप्पल पहनना हालत ये है कि दाएं पैर की चप्पल बाएं पैर में पहन लेता था, बाएं पैर की चप्पल दाएं पैर में पहन लेता। ये परेशानी हो रही बोलते हैं उसकी बीवी इसका बेटा लग रहा हमारी अम्मा जो है इनके ऊपर निशान लगा दी, ये सीधे पांव का जूता है, ये बाबा का जूता है, बाएं पांव का जूता है, निशान लगा दी ये राइट पैर का ये है, लेफ्ट पैर का ये है। उसके बावजूद इनके बेटी का हाल ये था फिर भी गलती करते थे, बाएं पैर जाके राइट पैर लेफ्ट पैर जाके लेफ्ट। कपड़े उतार के अपन सोते तो रखा देना, कपड़े अच्छे रहना, उसकी शरीर में हो जाना, टुप्पा नहीं हो जाना, खराब नहीं हो जाना, है ना भाई। हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है, हमारा बच्चा की कपड़ा उतार रहा कोई रख रखा कोई नहीं रखा है ना, खाता नहीं था। मिर्जा साहब जो नबी होने के दावेदार थे उनके दिमाग का हाल ये था कपड़े उतारते थे, मोड़ते थे, बच्चे के नीचे रखते। आप सावधानियत ये कहती है कि ये हमारे नबी की आदती और उनका भोलापना है। ऐसा भोलापना और ऐसी दीवानगी तुमको मुबारक। यही हाल शकील बिन हनीफ का कि जो अल्फाज हदीस के अंदर साफ साफ जो हदीस के अंदर बिल्कुल मोटे मोटे अल्फाजों में बयान कर दिए गए, ईसा अलैहिस्सलाम का जो हुलिया बयान कर दिया गया, हजरत महदी की जो शवाहत जो कैफियत साफ अल्फाज में बयान कर दी गई, उसके खिलाफ में ये अपने दिमाग का एक अपने दिमाग की एक अजीब कहानी बनाकर मुसलमानों को गुमराह करना था। कहता है कि मैं महदी हूं और मैं ही मसीह।
جبکہ اس کے باپ کا نام حنیف ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا کوئی تذکرہ نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ مشرقی مینارے پہ اتریں گے اور ملک کے شام کے اندر اتریں گے تو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے اور کپڑے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چادریں ہوں گی رنگ کلر کی. ابھی کب اترے, کدھر اترے, کیسا اترے, کوئی معلوم, کوئی تذکرہ ہے, کوئی تذکرہ نہیں. پھر بھی بول رہے میں عیسیٰ ہوں بندے میرے کو معلوم. اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کام بتایا گیا. کیا کام بتایا گیا؟ کام یہ بتایا گیا کہ جب وہ آئیں گے جیسے کہ سیڑھی یہ کہتی ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو ایک سنی کو پکڑ کے مارا جائے گا. عیسائیت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا غلبہ ہوگا. اسلام یہ کہتا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جزیہ جو ٹیکس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور خنزیر یعنی سور کو ختم کر دے گا. اور جب قیاس عیسائیوں کے گھروں میں ان کے گھروں پہ رکھا نشان بنا ہوتا ہے اس کو توڑ دے گا, یعنی شریف کو توڑا جائے گا. اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھگڑا ہوگا اور دجال کو ختم کریں گے. اب شکیل بن حنیف صاحب یہ بول رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں, تو ہمارا سوال ان سے بھی ہے, ان کے ماننے والوں سے بھی ہے کہ اگر آپ عیسیٰ ہیں جیسا آپ کا دعویٰ ہے تو آپ آسمان سے کب اترے اور آپ ہندوستان کے اندر, بہار کے اندر پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ملک کے شام کے اندر اور آپ پیدا ہوئے بہار کے اندر, دربھنگا کے اندر. اور عیسیٰ علیہ السلام کا کام وہ صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, آپ کیا کریں؟ جواب دیجیے. ارے شکیلیوں, تم نے کس بیس پر اور کس بنیاد پر اس بھولے آدمی کا تم نے انتخاب کر دیا؟ کیسے تم نے ایک بے وقوف آدمی کو ایسا سمجھ کر دیا؟ اور حضرت مہدی جن کے حامدوں میں اللہ کے نبی نے صاف طور پر یہ کہا کہ حضرت مہدی میرے خاندان سے ہوں گے, فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا یا تو وہ حضرت حسن یا حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں. شکیل کے خاندان کا عقاب پتا نہیں, اس کا باپ کو, اس کے باپ کے بارے میں تو معلوم ہے, اس کے باپ کا نام حنیف ہے, لیکن اس کا باپ کون ہے, اس کی نسل کیا ہے, اور کس کی نسل میں سے پیدا ہوا, آخر اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے خاندان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کچھ پتا نہیں. پھر بھی دعویٰ ہے کہ وہ مہدی ہے. اور حولوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں, حولوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے ماننے والے ہیں. بقول ہمارے استاد, ہمارے مربی مولانا اشرف القاسمی صاحب کے مشہور تھے, وہ ایک عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان دعوت کرے کہ میں خدا ہوں تو شام ہونے سے پہلے اس کو بھی اس کے بھلک مل جاتے ہیں. اس مٹی کی خاصیت, اگر کوئی شخص دنیا میں دعوت کرے کہ میں خدا ہوں تو شام ہونے سے پہلے اس کو کوئی نہ کوئی اس کا ماننے والا مل ہی جاتا. یہی آج شکیل بن حنیف کے ساتھ ہوا. جب اس نے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اس کے ماننے والے اس کو ملے, لیکن حضرت مہدی کی جو شخصیت اور جو کردار اللہ کے نبی نے بتایا وہ یہ ہے کہ ان کا ظہور ہوگا اور اچانک ہوگا اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے گی, ان کو مسلمان اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے اور خلیفہ بننے کے بعد حضرت مہدی, جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی ایک غار میں چھپ کے بیٹھے, تو غار کا نام کیا ہے, سرما بن رہا, تو غار میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کی ہمت نہیں ہو رہی آگے شیعوں کے عقیدے کے مطابق. جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی ایک غار کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائم آنے کا انتظار کر رہے ہیں, جب حالات معافی ہونے کے میں جب آتا ہوں, جب حالات بننے کے میں آتا ہوں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مارنے والے بھی منہ چھپا کے پھر رہے ہیں، جہاں پڑے گے وہاں مارے گے، جہاں میرے خوب پھلٹی ہوئی خوب کا کوشش تمہارا مقدر ہی نہیں، تمہارا مقدر تم نے چنا، تم نے اپنے مقدر میں جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھانے کو پڑا۔ آئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے صحیح منزل کی تلاش میں غلط راستے کا انتخاب کیا۔ اگر تمہارا مہدی، تمہارا مسیح اگر واقعی سچا ہے تو تم جاؤ اپنے مہدی اور مسیح کو کہو کہ آؤ نا دنیا کے سامنے، کیوں منہ چھپا دیتے رہا؟ کہاں ملک کے شام، کہاں ہندوستان؟ حضرت مہدی کا مقام ملک کے شام، ان کے لڑنے کی جگہ، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں یہ مہدی، کہاں اورنگ آباد، کہاں دلی؟ شاید ایسا ایسا دماغ خراب ہو گیا، اس نے کہا کہ دجال جیسے امریکہ اور فرانس میں ملانے سے نکلتا ہے، شاید اس نے یہ سمجھ لیا کہ ملک شام اور مکہ اور مدینہ نعوذ باللہ اس کے مہدی کے عقیدے کے مطابق دلی اور اورنگ آباد ہو گیا۔ کیا اس نے دجال جیسے شخصیت کو اور دجالی جیسے عقیدے کو امریکہ اور فرانس میں منتخب کر دیا؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کو، ملک شام کے علاقے کو، شاید اس نے اور اس کے اولاد نے یہ سمجھا کہ دلی ان کے مطابق ملک شام ہے اور اورنگ آباد ان کے مطابق مکہ ہے اور حیدرآباد ان کے مطابق مدینہ۔ تمہارا دماغ جو سوچا ہے وہ، تمہارا دماغ نے سوچا ہے وہ دین کو ایک مذاق بنا دیا، ایک تماشا بنا دیا، کھلواڑ بنا کے رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں، کہنے اور سنانے کا مقصد ہنسنا اور ہنسانا نہیں، کہنے اور سنانے کا مقصد وقت گزاری نہیں ہے، میرے آنے کا اور آپ کو سننے کا مقصد کانوں کو خوش آگے چلے جانا نہیں ہے۔ میں اور آپ اس فکر کے ساتھ یہاں آئے کہ جو حملہ، جو ناپاک ارادے، جو ناپاک عزائم ان کے دلوں میں ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ یہ فتنہ شکیلیت، یہ شکیل بھی دلیل جس کے آپ اور آپ کے علاقے کے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ پہلے تو یہ ذہن میں صاف کر لیجیے کہ یہ قادیانی نہیں ہے، یہ قادیانی کے علاوہ ایک نیا فرقہ ہے جس کے عقیدے اسلامی عقیدوں کے ٹکراتے۔ اب کرنا کیا؟ کرنے کا کام کیا؟ کیا ہم جیسے آج یہاں آئے، کل کو کسی مسجد سے جمعہ کا خطبہ ہم سنیں گے اور پھر سن کے چلے جائیں گے، کل کسی اور دن کسی چوراہے میں کوئی جلسہ ہوگا، وہاں آپ کو بلایا جائے گا، وہاں آپ سنیں گے پھر چلے جائیں گے، کیا ہم سنیں گے اور چلے جائیں گے کہ یہی ہمارا کام ہے کہ سنیں گے اور چلے جائیں گے؟ اور وہ لوگ جو اپنی جن کے عقیدے میں غلط، جن کے نظریات میں غلط، جو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جو نبی کی باتوں میں باتیں تحریف کر رہے ہیں، جو اسلامی عقیدوں پہ ضرب لگا رہے ہیں، جو میرے نبی کی باتوں میں ضرب مرد کر رہے ہیں، جو نبی کو الزام لگا رہے ہیں، کیا ہم ان دشمنوں کو کوئی آزاد چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ میرے نبی کی باتوں کو غلط کر دیا جائے، میرے نبی کی باتوں کا مطلب بگاڑ دیا جائے، میرے نبی کی ذات پر حملہ کر دیا جائے اور میں خاموش بیٹھا رہوں؟ کیا ہمارے میں وہی صدیق اکبر کا جذبہ، کیا ہمارے میں کیا ہم وہی صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا اور یہ کہا تھا کہ میرے نبی کے دین پر حملہ ہو، علم تصدیق والا ہے کہ دین کے اندر نشق پیدا کر دیا جائے، دین پر حملہ کر دیا جائے اور ابو بکر زندہ رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے اندر بھی وہ صدیق اکبر کا جلال، کیا ہمارے اندر بھی صدیق اکبر کی وہی غیرت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر زندہ ہے تو پھر ہم کو اٹھنا پڑے گا، اس فتنے کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ہماری خاموشی
خاموشی پھر ہماری نسلوں کے لیے عبرت بن جائے گی. ہماری خاموشی ہماری نسلوں کو ایمان سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گا. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں ہمارے اکابر نے اس ملک کے اندر رہنے والے علماء کرام نے اس ملک کو جو آزاد کرایا ہے وہ صرف زمین کی حفاظت کا مقصد نہیں تھا. یہ وہ آزادی کی جنگ صرف ایک خطے کو آزاد کرانا یا ایک زمین کے ٹکڑے کو آزاد کرانا نہیں تھا بلکہ آزادی کی لڑائی میں ایک اہم ترین مقصد اس دھرتی کے اندر اسلام پر ہونے والے حملوں کو اسلام سے دور کرنا اور اسلام کی صحیح شرح کو پاک کرنا. ہمارے اکابر نے ہمارے علماء نے اس دھرتی پر اپنا خون بہا کر ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھو جب بھی اسلام پر اسلام کے عقیدوں پر اگر کوئی ضرب لگے کوئی ناپاک حملہ ہو تو ہمارا درد ہمارا عزوہ تمہارے سامنے ہے. اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی بھی حفاظت ہم کریں گے اور اس ملک کے اندر اسلام کی حفاظت بھی ہم کریں گے. میرے دوستوں اب وہ وقت آ چکا کہ خاموشی کو توڑا جائے اور باضابطہ طور پر کوئی منصوبہ کوئی بہترین پلاننگ بنائی جائے اور یہ جو ناپاک فتنہ یہاں جڑیں مضبوط بڑی خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے. تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ کیسے اس فتنے کا مقابلہ ہو؟ چند تدابیر چند باتیں میرے ذہن میں ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. یاد رکھیے آج جو یہ منچ نگر ہے اس سے سجایا گیا ختم نبوت کے نام سے اور اس کے انتظامات کرنے میں جن علماء کرام کی کوئی کاوشیں ہیں اور تحفظ دین میڈیا سروس میں آپ کو بتاؤں باطل طاقت اس وقت میں ایک دور وہ تھا اس ملک کے اندر اور اس ملک کے باہر کے علاقوں میں جب اسلام پر
شہید کا شکار بنتے ہیں یا شکیلیت کا شکار بن رہے ہیں یا پھر ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. وجہ کیا بنی؟ کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ان کے لیکچر کو اٹینڈ کرے؟ کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جمعے کے خطاب کے اندر جائے اور مسجدوں کا پورا مکمل خطاب سنے؟ کیا ان کے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ وہ ایک کتاب مارکیٹ سے خریدے اور مارکیٹ سے خرید کے اس کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے بعد میں وہ کئی نتیجے پہ پہنچے؟ نہیں. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے
कमेटी कोई अगर कोई जमात उलमा की किताब लेके खड़ी है, आप ये मत समझिए कि वो कर रहे हैं आप देखते रहते हैं, वो कर रहे हैं। आप जाके पूछिए कि इस काम में, इस काज में, इस मेहनत में, इस मिशन में, इस मकसद में मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे आपका हमदर्द मैं आपका हम बांट सकता हूँ, ये पूछिए। चौथा काम जो करने का, आमतौर पर ऑफिसों के बाहर, घरों के बाहर आप देखते होंगे, स्कूलों के बाहर के जाली पर, गेटों पर एक बोर्ड लगा, लो पार्किंग। घर की दीवारों पर लिखा होता है डोंट यूरिन पास हियर, यहाँ पेशाब करना मना है ना। ऑफिस के बाहर, घर के बाहर लिखा होता है ना, यहाँ गाड़ी मत रखिए, यहाँ पे थूकिए मत, यहाँ पेशाब मत करिए। ऐसा ही एक बोर्ड, ऐसी एक तहरीर आप अपने घर के बाहर, अपने घर की दीवारों पर, अपने ऑफिस के तख्तों पर, आप अपने स्कूलों पर, आप अपने मस्जिद की दीवारों पर लगा दीजिए कि शकील बिन हनी और उसके मानने वाले इस्लाम के सारे लोग मुसलमान हैं। आप इसे लगा दीजिए कादियानी इस मुल्क के गद्दार है, इस्लाम के गद्दार है, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। आप शकील के बाहर लिख के लगाइए ये आपके इलाके का मसाला है, ये आपकी गरीब को चैलेंज है, ये आपकी गरीब का मसाला है, आपके जुलूम का मसाला है, आपकी ईमानी गैरत का मसाला। आप लोगों को बताइए, अपने घर के बाहर लिख के लगा दीजिए, आप स्टिकर छापिए, आप बैनर छापिए, आप पोस्टर छपाइए और उसको एक मस्जिद में लगा दीजिए कि शकील बिन हलीम और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं है, ये लोग काफिर है, इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे इस फितने को आप भगा नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे लड़िए, हाथापाई करिए, नहीं। हम इस मुल्क के कानून की, हम इस मुल्क के कानून की बराबर इज्जत करते हैं और इस मुल्क के कानून की हिफाजत की हमारे जिम्मे है। हम जमहूरी अंदाज में ये काम करेंगे। हम जगह जगह पर ये लिख के लगा देंगे, अपने घरों की दीवारों पर, अपने घरों की गेटों पर आप एक स्टिकर बनाइए, उसको मोटे मोटे अल्फाज में दीजिए कि शकील बिन हनी जो ईसा होने का दावेदार है, जो बहरी होने का दावेदार है, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये फरेबी है, इस्लाम का इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा एक बैनर, ऐसा एक स्टिकर, ऐसा एक बोर्ड आप अपने घर की दीवारों पर लगाइए ताकि पढ़ने वाला हर बच्चा, पढ़ने वाला हर नौजवान, पढ़ने वाला हर बूढ़ा शख्स ये समझे ये कोई झूठा प्रोपेगेंडा है तो इस्लाम के खिलाफ किया जा रहा है, इससे खुद को बचना है और हमारे नस्ल को बचाना। एक और बात, आप अपनी जिंदगी का एक वक्त तय कि मैं 24 घंटे में एक घंटा या महीने का एक दिन या हफ्ते का कोई दिन अपने इलाके में, अपने इलाके की गली में मैं इस तरह के जलसे का जिम्मा उठाऊंगा और शकीलियत के बारे में किसी एक आलिम टीम को बुलाऊंगा अपने इलाके से और इससे फितने की हकीकत को बयान करने के लिए हम लोगों को जमा करेंगे और इस फितने की हकीकत को हम अपने मोहल्ले के लोगों को सुनाएंगे। अगर गली में इंतजाम नहीं हो सकता, मस्जिद के अंदर इंतजाम कीजिए, मस्जिद की कमेटी की इजाजत नहीं देती, आप अपने घर के एक कमरे के अंदर ऐलान कर दीजिए कि मेरे घर के अंदर इस फितने की हकीकत को बयान करने के लिए एक मौलाना का इंतजाम किया गया है, वहां पर आप बयान सुनिए। आप ये मत लिखिए कि सुनने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, 2 भी आ जाए आप 2 को सुनाइए, 6 आ जाए 6 को सुनाइए, 1000 आ जाए 1000 को सुनाइए। आप साथ साथ ये काम कीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस तैयार कीजिए,
جیسا ایک دکان ڈالنے والا اپنے دکان کا اشتہار اپنے دکان کا پاپلر چھاپتا ہے کہ میری یہ دکان فلاں علاقے میں لگی ہے، یہ بک رہا ہے، اتنا ڈسکاؤنٹ ہے۔ آپ اپنے دوستوں کی ٹیم کو لے کر کم سے کم 100 روپے کے اندر 100 پاپلر چھاپیں۔ اس پاپلر کے اندر یہ لکھیے کہ اسلام کا قادیانیت سے اور شکیل بن حنیف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اتنا تو کام کرنا چاہیے۔